پاکستان تو 1971 میں ہی دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنی غلطیوں سے ملک کا آدھا حصہ اپنے ہاتھ سے کھو دیا، اور اب اسٹیٹ بینک کا کنٹرول IMF کے حوالے کر کے نئے پاکستان کا انتظام بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بہت سی افواہیں سرگرم ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی حکومت کے بارے میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ زیادہ تر ماہرین اور مبصرین یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکے گی، اور اگر حکومت 5 سال پورے کرتی بھی ہے تو وزیر اعظم کا جانا ٹھہر گیا ہے، وہ صبح گیا یا شام گیا۔ اپوزیشن لیڈرز بھی اس حوالے سے کمر کس چکے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی فروری میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ PDM مارچ میں اسلام آباد کا رخ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ شیخ رشید ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، خبردار بھی کر چکے ہیں کہ اس روز اسلام آباد میں بہت سا حصہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ ویسے تو سارے معاملات ہی کسی اور کے ہاتھ میں رہے ہیں، اور جنہوں نے نئے پاکستان کو ڈیزائن کیا تھا وہ ڈیزائنر بھی اب پچھتا رہے ہیں۔ ملک کی معیشت اس رخ پر جا رہی ہے، بلکہ وہ وہاں پہنچ چکی ہے جہاں سوویت یونین کو اپنے آخری دن دیکھنے پڑے تھے۔ انتہائی مشکل معاشی صورتحال میں کسی نیوکلیئر ملک کا اپنی ایٹمی طاقت پر فخر کرنا اتنا قابل تحسین نہیں رہتا جتنا ملک کی معیشت کو مضبوط کر کے اپنے دفاع کو مضبوط رکھنے پر ہوتا ہے۔ ہمارے فوجی جوانوں نے ملک کی سرحدوں پر بے شمار لازوال بے مثال قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کی بدولت ہی آج ہم اس بچے کھچے پاکستان میں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ہم اس منزل کی جانب گامزن ہو سکے ہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کی تعبیر قائد اعظم کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے حاصل کی تھی؟ لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ویسا فلاحی ملک نہیں بن سکا جس کی کوشش کی گئی تھی۔ تحریک آزادی کے دوران خواب دکھائے گئے تھے، وہ پاکستان تو حاصل کیا، لیکن اس پاکستان کو اس منزل کی جانب گامزن نہیں کر سکے، اور ظاہر ہے اس کی بہت سی وجوہات۔ ہمارے ہاں وہ غیر آئینی اقدامات تھے جن کی بدولت پاکستان میں سفر آگے کی جانب جانے کے بجائے پیچھے چلتا گیا، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو یا یحییٰ خان کا دور ہو، اس کے بعد ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف کا دور ہو۔ جب جب غیر آئینی اقدامات ہوئے، غیر جمہوری اقدامات ہوئے، ہمارا ملک جمہوریت سے دور، اور جب جب غیر آئینی اقدامات ہوئے، غیر جمہوری اقدامات ہوئے، ہمارا ملک جمہوریت سے دور اور اپنی منزل سے بہت دور، بہت پیچھے رہ گیا۔ ریورس گیئر میں ہم چلتے رہے۔ وکی لیکس اور ڈان لیکس اور بہت سے ایسے واقعات آتے رہے جس پہ ہمیں سبق سیکھنا تھا، ہمیں اپنے ملک کی چیزوں کو بہتر کرنا تھا۔ کہا جاتا رہا بار بار کہ اپنے معاملات درست کر لیں، اپنے گھر کے معاملات کو اپنے گھر کے اندر درست کر لیں، اس سے پہلے کہ باہر والوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے، اور وہی ہو رہا ہے۔ آج IMF کے پاس ہم بیٹھے ہیں، اور اب سوویت یونین والا تو دور یاد نہ کریں، لیکن قرضے لینے کی پوزیشن پہ ہم آ گئے ہیں۔ ان ملکوں سے بھی قرضے لے رہے ہیں جو کبھی ہماری طرف دیکھتے تھے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہم ایشین ٹائیگر بن رہے تھے اور ہم ترقی کے رخ پر بڑھ رہے تھے، لیکن اب ہم مختلف ملکوں سے اور نئے نئے ملکوں سے قرضے لینے کی حکمت عملی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آگے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اسلام آباد سے آنے والی خبریں بتا رہی ہیں کہ مارچ میں تبدیلی ہوگی اور اگلا بجٹ نئے لوگ پیش کریں گے۔ مزید تفصیلات پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔